اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، 97 اور 98، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر جاؤ اور تم پوری زندگی میں یہ کہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور تمہارے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جس کی کوئی خلاف ورزی تم سے نہیں کی جائے گی، اور تم دیکھو اپنے اس معبود کو جس کی تم پوجا پاٹ پر لگے رہے، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کے بعد اس کو دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور ہر چیز کا اسے علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری کی ان باتوں کو سنا، جو اس سے پہلے کی تفسیر میں گزر چکی ہیں، سامری کی ان باتوں کو سننے کے بعد آپ اس کی شرارت کو سمجھ گئے، اور جس طرح اس نے اس قوم کے اندر ایک فتنہ برپا کیا تھا، آپ نے اس کے دور رس نتائج کو دیکھ لیا۔ چنانچہ سامری نے جو یہ حرکت کی تھی، یہ غلیظ حرکت جو شرک کو پوری قوم کے اندر پھیلا دیا تھا، اس نے آپ نے اللہ کے حکم سے اسے سزا سنائی، اور ایسی سزا دی ہے جو ایک بالکل ناقابل فراموش ہے، انسان اسے بھول نہیں سکتا۔ سامری کی یہ سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طیش اور غضب بھی ظاہر کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کا آخری فیصلہ بھی ظاہر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا، قال، حضرت موسیٰ نے کہا، فاذهب، تو جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اب تو پوری زندگی یہ کہے گا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ یہ جو سزا ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کیا شرک کے، حضرت موسیٰ نے سزا دی کہ اب تو اس قوم کے پاس کبھی بیٹھ نہیں پائے گا، لوگ تجھ سے گفتگو نہیں کریں گے، لوگ تجھے اپنے پاس نہیں بٹھا لیں گے، بلکہ تو ہی لوگوں کو بھگائے گا اپنے پاس سے کہ کوئی میرے پاس نہ بیٹھے اور دور بھاگے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو ٹچ کر لیتا تھا، چھو لیتا تھا، یا وہ کسی انسان کو چھو لیتا تھا، تو پورے بدن میں اس کے درد ہو جاتا تھا اور بخار آ جاتا تھا، شدید بخار۔ لہٰذا وہ بھاگتا تھا کہ کہیں کوئی اسے غلطی سے چھو نہ لے، یا اس کا ہاتھ کہیں نہ پڑ جائے کسی پر۔ لہٰذا وہ لوگوں سے بھاگنے لگا، اور لوگ اس سے بھاگنے لگے، قوم کے اندر اسے ملعون سمجھا گیا، چنانچہ وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گیا، اور وہیں پر اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ایک اذیت ناک اور دردناک اور عبرت ناک سزا سنائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرک سے کس قدر نفرت ہوتی ہے انبیاء کرام کو، اور کس قدر وہ شرک کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، اور کس طرح وہ شرک کے بارے میں توحید کو سمجھاتے ہیں۔ توحید کو آپ سمجھ جائیں گے تو شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور شرک کو آپ سمجھ جائیں گے تو توحید آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی، اور توحید ہوگی تو شرک نہیں ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ لہذا انسان کو توحید پر سمجھنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے، قرآن پاک اور حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور شرک کی قسمیں، اس کے طریقے، ان کو جاننا چاہیے تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس کو یہ دنیاوی سزا سنائی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وعدہ آخرت کا ہے۔
کہ یہ سزا تو تجھے دنیا میں ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد، مرنے کے بعد جو تجھے سزا دی جائے گی، اور قیامت کے دن جو تجھے سزا دی جائے گی، وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ، کہیں زیادہ المناک، اور کہیں زیادہ دکھ اور درد دینے والی۔ لہذا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اب تجھے قیامت میں جو سزا دی جائے گی وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگی۔ وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے اس معبود کو، یہ جو تو نے بچڑا بنایا تھا، سونے کا جو تو نے بچڑا تیار کیا تھا، اور اس بچڑے کے لیے تو پوجا پاٹ میں لگ گیا تھا، اور قوم کو پوری لے کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے لیے نذرانے پیش کر رہا تھا، چڑھاوے چڑھا رہا تھا، اسے مانگ رہا تھا، اور اس کو اپنے دکھ اور درد کو دور کرنے والا سمجھ رہا تھا۔ دیکھ اپنے اس معبود کو جس کے لیے الذی ظلت علیہ عاکفہ، جس کی تو پوجا پاٹ میں لگا رہا، لنحرقنہ، ہم اسے جلا دیں گے۔ یہاں پر جو یہ صیغہ ہے یہ تاکید کا صیغہ کہلاتا ہے، ضرور بالضرور ہم اسے آتش زد کر دیں گے، آگ میں جلا دیں گے۔ ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے، فی الیم، دریا میں، نصفہ، پوری طرح سے ہم اس کی راکھ کو پوری طرح دریا میں بکھیر دیں گے۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی کہ پہلے تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس معبود کو وہ اپنا حاجت روا سمجھ رہے تھے، مشکل کشا سمجھ رہے تھے، ان کی روزی رساں سمجھ رہے تھے، پریشانیوں کو دور کرنے والا سمجھ رہے تھے، مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھ رہے تھے، ان کی پکار کو سننے والا سمجھ رہے تھے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے جو تم نے اس کو تیار کر رکھا ہے، تم نے اس کو بنا رکھا ہے، وہ کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ ایک پتلا ہے جسے بنایا گیا ہے، ہاتھوں سے تراشا گیا ہے، اور کچھ نہیں، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی اقتدار اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما الہکم اللہ، تمہارا جو الہ ہے وہ ایک اللہ ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو مصیبت میں پکارا جائے، الہ کہتے ہیں مشکل کشا کو، الہ کہتے ہیں رب کو، الہ کہتے ہیں پریشانیوں کو دور کرنے والے کو، الہ کہتے ہیں جس سے گڑ گڑا کر تڑپ کر مانگا جائے، الہ کہتے ہیں جو تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہو، جو تمام دکھوں کو دور کرنے والا ہو، اور جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، جو اس پوری کائنات کا مالک ہو، جو الہ ہے۔ تمہارا جو الہ ہے، تمہارے درد کا درما، تمہارا معبود برحق، تمہارا سچا معبود، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہ صرف ایک اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے جن کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بنایا ہو، یا حضرت عیسیٰ کو بنایا ہو، یا حضرت عزیر کو بنایا ہو، یا دیگر مزاروں کے اوپر جو بڑے بڑے مزاروں کے جو اولیاء ہیں جن کے نام پر مزاریں بنائی گئی ہیں ان کو پکارا گیا ہو، یا شہیدوں کو پکارا جا رہا ہو، اماموں کو پکارا جا رہا ہو، جن اور جناتوں کو پکارا جا رہا ہو، یا ایسے ہی خیال میں کچھ معبودوں کو گڑھ لیا گیا ہو، ان کو پکارا جا رہا ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ہے، سچا معبود، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے مصیبتوں میں پکارا جائے، جس کے لیے سجدے کیے جائے، جس کے لیے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے نظر و جس کے لیے جو ہے صدقات اور خیرات کیے جائے، اور جس کے گرد طواف کیا جائے، اور جس کو اپنے دکھوں میں اور درد میں، پریشانیوں میں پکارا جائے، اور جس کے لیے شکر کے جذبات پیش کیے جائے۔ جب آپ کو کوئی خوشیاں لاحق ہو تو اس کے لیے آپ شکر کے جذبات پیش کریں، حمد پیش کریں، اپنے حمد کے ترانے اس کے لیے گنگنائیں، اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ وہ ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، وسع کل شیء علما، جو ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر ایک پر وہ غالب ہے، ہر ایک کی باتوں سے وہ واقف ہے، انسان کی ضرورتوں سے واقف ہے، انسان کی نفسیات سے واقف ہے، انسان کے ذہن میں چلنے والے تصورات اور خیالات سے واقف ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، سچا اور حقیقی معبود ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ لہذا اسی ایک اللہ کو پکارا جائے، اور اسی کے سامنے سجدے کیے جائے، اور اسی سے اپنی امیدیں، اپنی آرزوئیں، اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھی جائیں۔
یہ ہے حقیقت۔ تو یہ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سامری کو سزا سنانے کے بعد اللہ رب العزت کی توحید بھی بیان فرمائی، اور یہ ہر نبی کا شیوا رہا ہے کہ وہ توحید کو بیان کرتا ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔